مرزا جیلمی حرامدار، مرزا جیلمی جو خنزیر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی میں یہ کہے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ مصطفیٰ کی توہین ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو یا مثانہ کی کمزوری کا مریض ہو، بار بار وہ پیشاب کے لیے جائے تو بھری مجلس میں بندہ اس کے لیے کہہ دے تو اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا، تو کیسے ہے؟ اس کی انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اے جیڑا میرے نبی دا عاشق ہے نا وہ بولے باقی جوتیاں چاہے تو نکل دا ہوئے، سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا۔ میں نے ایک عالم کی ویڈیو میں آپ پر گستاخی کا الزام لگا ہوا دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ میں نے کہیں کسی ویڈیو میں نہیں کہا، یہ علماء اپنی طرف سے ایک جملہ بنا کے میری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پھر ایڈ کرتے ہیں یہ نبی کو تانا دے رہا ہے، یہ تو بات ہی کچھ اور ہوئی تھی۔ میں نے یہ بات کی تھی، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کی، اس پہ نہیں صرف پوری ایک ڈاکٹرن پہ جو میں نے نبیوں والی توحید بیان کی ہے۔ ابھی تو میں بابوں کے حوالے سے توحید ڈسکس کر رہا تھا نا، میں نے قرآن سے اب نبیوں والی توحید بیان کی ہے کہ جب نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے ہم۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں نبیوں کو خدا نہ بناؤ، کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے؟ جاؤ اللہ سے فتویٰ لاؤ، جاؤ جنمش۔ یہ میں اس سوال لکھنے والے کو نہیں کہہ رہا، جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روٹی کا مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی عیسیٰ اور ماں ان کی روٹی کے محتاج ہیں اور اللہ روٹی کا محتاج نہیں۔ سرکار جب کوئی بندہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے تو روٹی کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹوائلٹ۔ امپلائڈ ہے۔ اب یہ جملے آپ نے کہیں پہلے سنے نہیں تھی اس لیے آکورڈ لگ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جملے جاری کرواتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں۔ آیت پڑھ رہے ہیں انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ لیکن فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بابا ہو، کوئی بزرگ ہو، بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ فتویٰ پتہ کیا دے رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے۔ تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ حضرت ابوبکر نے خود سے جملہ گھاڑ کے ان لوگوں کے اوپر فٹ کیا جو حضور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ دو جرم ہے اس جملے کے اندر آپ کی ڈاکٹرن میں، میرے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو صحابہ نے حضور کی کبھی عبادت ہی نہیں کی ہے، پھر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے؟ کیوں کہا؟ اور نہ ان سے شائبہ تھا کہ وہ یہ کریں۔ یہ بات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا شرک نبیوں کے نام پہ ہوا ہے، ولیوں کے نام پہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک کا جو اڈا قائم کیا ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں نے۔ جیزس کرائسٹ کے ماننے والے 2.25 ارب ہیں، ہندو تو 1 ارب بھی نہیں ہے بت پرست۔ اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں نبیوں کے ماننے والے۔
رسول اللہ نے بھی جیسس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابو بکر اس وقت وہ جملہ نہ بولتے. اب آپ پوچھیں جملہ آیا کہاں سے؟ جملہ آیا یہاں سے کہ حضرت ابو بکر کو پتا تھا کہ اگر حضور کی وفات کے بعد حضور کی شان میں کسی نے غلو کیا تو نبی علیہ السلام بھی جیسس کرائسٹ بن جائیں گے. اور ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. صحیح بخاری کی حدیث. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حالانکہ اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ہاں یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے عیسیٰ مر چکے. لیکن اس سے سخت جملہ آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. فمن یملک من اللہ شیئا. بابت شیء کوئی نہیں. ہاں یہ شیء عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, ومن فی الارض جمیعا, اور سارے زمین میں جتنے سارے پیغمبر سارے زمین میں سارے. ہائے 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 کہنے کتنا لکھا ہے؟ لکھا ہے سرکار سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اللہ کا کو کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بابے سارے پیغمبر ان کو ہلاک کر دے. کیا سے سخت الفاظ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ غصہ نکل رہا ہے کرسچنز کے اوپر. یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں میڑا مار رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تنو مار دے پھر تو کیا کرے گا عیسیٰ. ایک کولو بنا دے جملے. لیکن جب توحید آئے گی سرکار پھر توحید اسی طرح. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے. وہ کہتے ہیں اوے پائی جدو توحید بیان ہوئے گی تو نبیوں کی گستاخی آپ پہ ہی ہو جائے گی. اچھا مراد یہ کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی گستاخی کرنا ہے. اچھا یہ بھی جملہ میرا کسی نے آدھا کاٹ کے نا یہ کہا کہ جی نہیں کہنا جی اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جاؤ. لانتی ہو پوری گل نہ چک دے. میں نے کہا تھا تمہارے زوم میں تم جو قبر پرست ہو, تمہارے زوم میں تم جو بنو امیہ کے عبادت گزار ہو, تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی, ہمارے زوم میں نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر نے یہ جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا, جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں, حضرت ابوبکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے. تو حضرت ابوبکر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور دیکھیں کیسا ڈکا پھر حضرت ابوبکر نے لایا اس ٹائم. ایسا ڈکا لایا کہ میں حدیث بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے بار بار بیان کر کے. دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی. میں نے بریلویوں کو کہا تسی ابوبکر کر دو, ابوبکر کا خطبہ سناؤ. یہ انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتا ہے. تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا پھر ابوبکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابوبکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہے گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکیا ہے, اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, بابا تے چھڑ دو. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے, وہ خود نہیں کھاتا, سب کو وہ کھلاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تو جو روٹی کا محتاج ہو وہ ٹائلٹ کا بھی محتاج ہے, وہ نیند کا بھی محتاج ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آگے ساری کورالریز ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی روٹی تے لکھے اگے کتے لکھے ہے تے اگے تے سرکار جو کچھ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہو زمین اللہ نے بنائی, چاند اللہ نے بنایا, 50 گلاں گنوا دو, یہ بھی تے قرآن دی سی کوئی نہیں لکھیاں. اجمالا نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا. آگے یہ طارق جمیل صاحب خود سے بیان کرتے ہیں نا, تو اسی کو تو شرع کہا جاتا ہے. اور قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188, اے نبی نہ تم اپنے نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو. اب نبی کے لیے جو نفع ہیں وہ ذرا گننے شروع کریں. نبی کے لیے نفع ہے آکسیجن, اس کے مالک نبی نہیں ہو سکتے. اور یہ اگر ہمارے نبی ہیں تو باقی نبی تو پھر آپ چھوڑ دیں. اے نبی تم نہ کسی نفع کے مالک ہو اپنی جان کے حق میں. اور یہ بھی نہیں کہا, وہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے تسی نہیں کہہ سکتے. سرکار ابوبکر اللہ تے نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ کہہ سکتا ہے تسی نہیں کہہ سکتے. اوے میں تو میری داڑھ لے آ گیا. حضرت ابوبکر اللہ تے نہیں ہے, نہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ رسول اللہ ہے. ظالموں ابوبکر کوئی اللہ ہے, ابوبکر کوئی رسول اللہ ہے جو کہہ رہے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات؟ نہیں. تمہارے سارے میں نے وسوسے ختم کر دیے, اسی تو بند گلی میں داخل ہو چکے ہو تم لوگ. کہتے کیا کریے کتنے سٹیا سانو. پہلے تو کہتے اتنے سٹے سے پانی نہیں ملتا, میں انہوں نے اتنے سٹیا جتنے آکسیجن بھی نہیں مل رہی. آکسیجن بھی بند ہو گئی ہے, حالانکہ آکسیجن تے جیل خانے دے تہ خانے بھی پہنچ جاندی ہے. تو وہ ہم سارے نفع گنوائیں گے
اور وہ سارے نقصان گنوائیں گے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں نیند بھی آئے گی, اس میں کھانا پینا بھی, اس میں ٹوائلٹ بھی آئے گا, اس میں گردوں کا چلنا بھی آئے گا, اس میں دل کا دھڑکنا بھی آئے گا. رسول اللہ بار بار نہیں کہا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے؟ یہ کیوں کہتے تھے؟ تو رسول اللہ کی اپنی جان اپنے قبضے قدرت میں نہیں تھی. اب میں اگر یہ کہوں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے تو اسی کہہ دو کہ یہ گستاخی کر دیتی ہے. ظالموں تمہیں توحید کسی نے بتائی نہیں ہے. میری بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے نبیوں والی توحید بیان کر کے جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہے, اور نبیوں کی وہ توحید قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن میں ریلیکٹنٹ رہتا تھا, ہمیشہ بابے بیچ میں ڈالتا ہوتا تھا. کیا زیادہ کوئی چھلانگ مار لی تو میں کہتا تھا یا علی مدد نہ کہو. لیکن اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے پروپیگنڈا اکٹھا کیا. میں نے پوری 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, بس اس کے حوالے اینڈ پہ پہنچے میں. اگلے ویک وہ ویڈیو آ رہی ہے. انبیاء کے نام پر شرک, شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ, یہ اس کا ٹائٹل ہے. شیطانی توحید, یہ شیطانی توحید ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا تعارف ہی نہ کروایا جائے. چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا. اوے اللہ دے بندے ہو تے سارے کہندے نے ذرا کہ وہ نہ کہ بابا دبیا ہوا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, تسی کہہ رہے انہیں سمندر روکیا ہے. ہاں تے پتہ لگ جائے گا کنی کی توحید تہاڈی چنگی لگدی ہے انہوں. یہ کیسے ہو گیا کہ رائے ونڈ کی توحید میں 16 لاکھ بندہ اکٹھا ہو, ہاں, اور حضرت نوح کی توحید میں 78 بندے بھی نہ 100 بھی نہ پورے ہون. ہاں, یہ مطلب ہے توحید میں فرق ہے. نبیوں کی توحید اور ہے, بابوں کی توحید اور ہے. کتابوں کی توحید اور ہے, بابوں کی توحید اور ہے. تو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, صبر کرو, ہو جائے گی اپلوڈ. سرکار میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے, میرے فیملی ممبرز نے یہی گمان کیا کہ یہ تو مارا گیا, اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پہنچاتا کہ ان کے 1000 سال میں کوئی بابا نہیں آپ پروڈیوس کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہو. ان کے بابوں نے جو عزت کمائی ہے نا, تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابیاں نو پڑ کے رکھ دیتا ہے, اس دے باوجود انہاں دی وہاں میرے نال لگ گئی ہے. اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے. حالانکہ میرے فیملی ممبرز, میرے قریبی لوگ کہتے ہیں مارا گیا, انہیں سانو ہی مروا دیتا. میں ادو ہی کہتا تھا نا, ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائی لائٹ کر رہے ہو نا کہ میرے نیگیٹو پوائنٹس ہیں, انہی چیزوں نے میری سٹرینتھ بننا ہے. 2 میری پازیٹیو چیزیں ایسی جنہیں میں پازیٹیو سمجھتا تھا, میرے علاوہ سارے نیگیٹو سمجھتے تھے سوائے جن کو اللہ نے عقل دی تھی. ایک جو میں نے بابوں کو ہاتھ ڈالا, لوگ کہتے تھے جناب اے تے لوگ گل سنیں گے نہیں تو سیدھے بابے پون دینا. میں کہ نہیں, اے ہی سنن گے. اج دیکھ لو 2023 میں بیٹھا ہوں, بابے نال کیا ہو رہی ہے, میمز بن رہی ہیں. دوسرا میں نے بنو امیہ کو ہاتھ ڈالا. لوگ کہتے تھے جناب بہت اتنے ہاتھ پا لیا. میں کہا اللہ دے نبی تو کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا نا. اسی نہیں تکنا کہ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا سیدھا اس کی گردن پہ ہاتھ جائے گا. آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں, 90% لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں نا کربلا سن کے ہوئے ہیں, اور کربلا نے انہیں توحید تک پہنچا دیا. تسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توحید تک نہیں پہنچا سکے. اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توحید تک پہنچا دیا. سچائی کی طاقت یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آیت حدیث جو دس دینا وہ لکھی نظر آندی ہے. اے بڑے تھوڑے سے ہوندے نے. ہاں بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں, لیکن شروع میں جو ٹریگر ہوتا ہے کہنا یار کوئی نہیں چڑھنا بابا جی, وہ تو جناب دیکھو کہنا انہوں نے بھی یہ کر دیتا ہے. یا تیسری کوئی چیز تھی وہ جو میرے پہ قادیانیت کا الزام لگاتے تھے. اے لایا کرو, بالکل لایا کرو, لاندے رہو اس طرح ہی تاکہ تہاڈی منجی ٹھوک دی رہے. کیونکہ جب یہ قادیانی کا الزام لگایا تو میں پھر چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ, ایسا میں کھرچیا ہے, ایسا کھرچیا ہے کہ میں 4 سٹیج کینسر بنا چھڑیا ہے زخم. ہوں سارے آگے کہہ رہے نہیں انجینئر صاحب ہم پہ ویسے الزام لگا دیں. اوے وہ بریلوی جو پوری دنیا کو گستاخ رسول کہتے تھے آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخ رسول نہیں, مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ان کو آپ نے اس ڈیفینسو موڈ میں دیکھا تھا؟ تو یہ میرے وہ ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے. کوئی ایک پرچی جڑی اگے آئی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو, پرچی